جس کی بھی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے نا وہ مریض آنے کی کوشش کرتا ہے، اگر اس کے ساتھ جنات ہے نا تو اس کا روڈ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ ایک جن انسان کی باڈی پر کتنی دیر قبضہ کر کے رکھ سکتا ہے؟ کالی دال کا صدقہ اس کے سر سے وارڈ کے کیا جائے تو بھی جنات چلے جاتے ہیں۔ مریض کے ہاتھ میں لیمو ہو تو انرجی اس کے اندر چلی جاتی ہے۔ کون کون سی چیزیں گھر پہ ایسی رکھی جائیں جن سے جنات ڈر جاتے؟ کہا جاتا ہے گھر کے کونوں میں اگر نمک رکھا جائے تو جنات نہیں آتے۔ میں نے جب جو ہی سر اٹھا کے دیکھا نا تو ایک دم میں نے دیکھتے دیکھتے ایک خالی دیوار کے اوپر صبح اٹھ کے چھت پہ جاتے ہیں، اب دیکھتے ہیں وہاں پہ گوشت کے ٹکڑے پڑے ہوتے ہیں۔ آپ نے پڑھائی شروع کی ہو اور مریض نے لڑائی کرنا شروع کر دی ہو، چلانا شروع کر دی ہو، جس کو کھانے کا جادو ہوتا ہے نا، کھانے میں ڈال کے کھلائے، اس پہ جب پڑھائی کرتے ہیں نا اس کو وامٹنگ شروع ہو جاتی ہے، اس کی ہیلتھ خراب کی جاتی ہے اس سے۔ کیونکہ 2-3 دن پہلے خواب میں وہ مجھے چیزیں وارننگ دیتی تھی کہ وہ آگ لگائیں گی، اس کے بعد وہ آگ جنات انسان کی باڈی پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ ایسی کئی باتیں آپ نے سنی ہوں گی، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ گھر میں کون سی چیز رکھنے سے جنات بھی ڈرتے ہیں؟ وہ کون سے 2 ورڈز ہیں جن کو پڑھنے سے صرف 30 سیکنڈ میں جنات کو حاضر کیا جا سکتا ہے؟ اور کیا کالے جادو سے کسی کی جان لینا بھی پاسبل ہے؟ یہ سب باتیں جاننے کے لیے آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ السلام علیکم مس سہرش، ویلکم ٹو سپر نارمل پوڈ کاسٹ۔ کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ٹھاک۔ مجھے بتائیے گا کہ ڈیلی بیسس پہ جنات اور جادو کے کیسز سے آپ ڈیل کرتی ہے۔ ریسنٹلی جنات یا جادو کا ایسا کون سا کیس آیا ہے جس سے سن کر اور دیکھ کر خود بھی ڈر گئی ہوں؟ ڈرنے والی چیز تو نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ ہر دفعہ جو بھی مریض آتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ کسی کے اوپر جنات بھیجے ہوتے ہیں تعویذات کے ذریعے، کسی کے اوپر پڑھائی کر کے، کوئی عمل کر کے، گوشت کا عمل کر کے، کوئی ایسی انرجی بھیج دی جاتی ہے جو جب بھی سامنے آتا ہے ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ کبھی کوئی فیمیل ہوتی ہیں، فیمیل قبیلے ہوتے ہیں جنات کے، اور کبھی جنات دیو کی شکل میں ہوتے ہیں، کوئی مطلب کہہ لیں تعویذات کے ذریعے عمل ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ جب ڈائگنوز کیا جاتا ہے نا مریض کو، پھر بات ہوتی ہے، ڈائگنوز کرتے ہیں، پھر سامنے آتے ہیں کہ اور ہر کیس ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ ہر ایک کا موٹیو ڈیفرنٹ ہے۔ کسی نے رشتے کی بندش کی ہوتی ہے، کسی نے عزت کی بندش، کسی نے صحت کی بندش کی ہوتی ہے، تو وہ اس کی نوعیت ہی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، پھر اس کے اکارڈنگلی اس کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے۔ ہم کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے جنات کی سائیکالوجی تو سیم ہے، لیکن ان کا جو مقصد آنے کا ہوتا ہے ہر ایک کے لیے ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اس کے پیچھے عمل بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ کسی کی انرجی کم ہوتی ہے، کسی عملین کی انرجی زیادہ ہوتی ہے، بعض اوقات سامنے ہاں یہاں پہ ڈفرینس آ جاتا ہے۔ اگر عمل جنات ہو نا، ہم پڑھائی کرتے جاتے ہیں، وہ توڑ کرتا جاتا ہے، اس کی انرجی ویک کرنی پڑتی ہے، پھر وہ کہیں پکڑا جاتا ہے، ایک ٹائم لگتا ہے پھر ایسے مریض کے ساتھ ہمیں، لیکن مریض کو سم ٹائم سمجھانے میں ہمیں ٹائم لگ جاتا ہے کہ وہ، اور کبھی کبھی وہ علاج چھوڑ بھی دیتے ہیں، کیونکہ جو میرے ساتھ اب جو ریگولر چیزیں ہونے لگ گئی ہیں وہ یہ ہے کہ جس کی بھی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے نا وہ مریض آنے کی کوشش کرتا ہے، اگر اس کے ساتھ جنات ہے نا تو اس کا روڈ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ یہ میرے پاس فریکوینٹلی کیسز آ رہے ہیں، 90% کیسز ایسے آئے ہیں میرے پاس کہ جب بھی انہوں نے آنے کی کوشش کی ہے تو ان کی گاڑی الٹانے کی کوشش کی ہے یا ان کو گرا دیا گیا ہے، پھر وہ زخمی حالت میں اٹھا کے لائے گئے ہیں کہ پہلے جنات ان کو گراتے ہیں، پھر آتے ہیں، آ جاتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے آپ بھی تو بیٹھے پڑھائی کر رہے ہیں نا، آپ بھی تو ان کے لیے کوئی ریمیڈی کر رہے ہیں کہ وہ پہنچ جائے کسی نہ کسی طرح مالج تک وہ آ جائیں۔ اسی لیے کبھی بھی ڈائریکٹ جو ہے نا جنات کے پیشنٹ کو کبھی بھی کوئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا عمل یا کوئی اور عمل نہیں دیا جاتا، پہلے اس کو صرف پانی دم کر کے دیا جاتا ہے تاکہ اس ریمیڈی کو ایک وارننگ ملتی جائے۔ اب اگر وارننگ نہیں دیتے، ڈائریکٹ پکڑتے ہیں، تو وہ کیا کر سکتے ہیں، مریض کے ساتھ ہی وہ ایک جنگ بنا دیتے ہیں اور وہ اس کو فیس نہیں کر پاتا، وہ ڈر کے یا تو علاج چھوڑ دیتے ہیں، تو یا وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ فائٹ نہیں کر سکتے، تو کبھی بھی مولوی سے بھی کانٹیکٹ نہیں کرتے۔ بہت سارے مریض ایسے ہیں جنہوں نے مجھے یہ بتایا کہ جب بھی وہ کسی بھی مولوی سے کانٹیکٹ کرتے ہیں یا خود کچھ پڑھتے ہیں قرآن پاک سے، تو وہ چیزیں ان کے جسم پہ بوجھ دیتی ہیں، نیل کے نشان بن جاتے ہیں، یا صبح ان کو فیل ہوتا ہے باقاعدہ ان کو کسی نے ڈنڈوں سے مارا ہے۔
یہ بہت اتنے پریکٹیکل ایکسپیرینسز ہیں, لوگ چاہے مانیں یا نہ مانیں, لیکن جو لوگ سفر کر رہے ہیں ان کے ساتھ ریگولر بیس پہ یہ چیز. اچھا, اکثر لوگ وہم بھی کر لیتے ہیں, کیا نشانیاں ہوتی ہیں کہ میری باڈی پر جنات نے قبضہ کیا ہوا ہے یا میرے اوپر کالا جادو ہوا ہے؟ کالا جادو ہوا ہے یا جنات نے جادو کر کے ہی تو جنات بھیجے جاتے ہیں, ایک عمل, ایک پروسیس کے ذریعے جنات کیا ہے نا. اب آپ کے پاس کسی نے اگر جنات بھیجے ہیں تو اس نے اس کو پابند کر دیا ہے, اگر اس نے رشتہ باندھا ہے تو اس نے پابند کیا ہوا ہے اس کو. اچھا سپوز اگر اس کا علاج شروع کر دیں نا, تو اس کا مطلب کہ آپ اس انرجی کو واپس بھیج رہے ہیں تاکہ اس کا جسم چھوڑ دے, اس کے کاموں میں مدد آنا شروع ہو جائے. وہ اس کا جسم نہیں چھوڑتے. ایک بار ایک جنات کی حاضری میں اس نے خود بتایا کہ وہ نہیں جائے گا. وہ اس لیے نہیں جائے گا کیونکہ اس کو بھیجا گیا, اس کو امپوز کیا ہوا ہے. اس کو امپوز کس نے کیا؟ اس کے دادا نے. اتنے پرانے اثرات تھے. جنات کے بھی رشتے ہوتے ہیں؟ وہ کافی بوڑھے بزرگ تھے ان کے اندر, جن کے اندر حاضری ہوتی تھی. اب وہ خود سوچیں, وہ بہت ینگ ایج سے ان کے ساتھ اگر ہیں, ان کی شادی سے پہلے ان کے بیٹے ان کو لے کے آئے تھے جو میرڈ تھے. اب خود دیکھیں کہ جس کی شادی سے پہلے اس کے ساتھ جنات ہیں, اٹ مینس کہ ان کی فیملیز ہوتی ہیں, ان کی شادیاں ہوتی ہیں, جنات کے رشتے تو ہوتے ہیں, ڈیفینیٹلی ہوتے ہیں. تو ان کے دادا نے ان کو بھیجا ہوا ہے, تو انہوں نے کہا میرے دادا نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تم جدھر جا رہے ہو تمہیں جلا دیں گے, تو آپ مجھے جلا دیں, کیونکہ اگر میں واپس گیا نا تو وہ بھی مجھے جلا دیں گے جنہوں نے مجھے بھیجا ہے. تو اس سے اچھا ہے کہ آپ ہی مجھے جلا دیں, لیکن میں جاؤں گا نہیں. اچھا, آپ کی بات سے 2-3 چیزیں میری مائنڈ میں آئی ہے. نمبر 1 یہ کہ ایک جن انسان کی باڈی پر کتنی دیر قبضہ کر کے رکھ سکتا ہے؟ اب دیکھ, نسل در نسل چلتا ہے. اگر آپ نے اس کا علاج نہیں کروایا تو وہ خود تھوڑی جائے گا, وہ کیسے چلا جائے گا؟ اس کی ایک ڈیوٹی لگا دی, وہ تو دے گا. آپ نے مطلب سب سے اولڈ کیس یا سب سے نوکھا کیس اس معاملے میں کیسا دیکھا ہے؟ میرے پاس تو جتنے کیس آتے ہیں مجھے تو سارے ڈفرینٹ لگتے ہیں, لیکن کچھ کیس ایسے ہوتے ہیں جو ٹائم ٹیکنگ ہوتے ہیں, مطلب ان کے ساتھ جنگ چلتی ہے, ایک ٹائم تک چلتی ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس فائٹ میں آپ کو اپنے اوپر بھی آپ کسی کا وزن لے رہے ہیں, وہ بھی جنات ہے, ایک مخلوق ہے, اور آپ کو پتہ ہے ان کی جو ہیت ہوتی ہے وہ انسانوں سے ڈفرینٹ ہوتی ہے. ان کی جو انرجی کا لیول ہوتا ہے, پریشر کا, وہ انسانوں سے زیادہ ہوتا ہے. اگر آپ کے جسم پہ آتے ہیں تو آپ کو باقاعدہ طور پہ ہیٹ فیل ہوتی ہے. اب ہماری طرف آتے ہیں وہ ذرا مجھے تو پتہ چل جاتا ہے جب آپ پڑھائی شروع کر دیتے ہیں کہ اس کا وزن آنا شروع ہو جاتا ہے, لیکن آپ کو بھی ذرا بزرگوں کی مدد آپ کے ساتھ ہوتی ہے, انرجی ہوتی ہے, آپ پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں, قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو وہ آپ کو نہیں پکڑتے اس طرح سے. لیکن جو کیس ڈفرینٹ ہوتے ہیں نا, وہ تھوڑے سے جو ضدی اور ڈھیٹ قسم کی چیزیں ہوتی ہیں, سرکش ہوتے ہیں, شیطانی جنات ہوتے ہیں, وہ ٹائم لیتے ہیں. وہ جب نہیں جاتے ہیں نا تو ان کے ساتھ ایک لڑائی کرنی پڑتی ہے. پھر مریض کو بھی اتنی ہی استقامت چاہیے ہوتی ہے کہ وہ بھی اتنی ہی وہ کر سکے, لیکن سم ٹائم مریض نہیں کر پاتے, وہ ریزسٹ نہیں کرتے انرجیز کے ساتھ, بلکہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم اس سے اچھا علاج چھوڑ دیں, کہ ہم وہ چیز ٹالریٹ نہیں کریں گے, ان کے بچوں کو گرائیں گے. جنات کی نفسیات ہے, اگر آپ اس سے ڈرتے ہیں وہ آپ کو اور ڈراتے ہیں. سپوز ہمارے سامنے آتے ہیں نا تو انہوں نے عجیب آوازیں نکالنا شروع کر دینی ہوتی ہے, اونچی آواز میں, کہ وہ پریشر دیں. اگر آپ پریشر لے جاتے ہیں تو وہ آپ کو پریشر دینا شروع کر دیتے ہیں. ایون دین جب میں نے اسٹارٹ میں جب جنات حاضر ہوتے تھے کسی بھی فیمیل میں یا میل میں, تو مجھے باقاعدہ فیل ہوتا تھا جیسے میری باڈی میں کرنٹ آنا شروع ہو گیا. تو مجھے فرسٹ ٹائم فیل ہوا, تب مجھے پتہ چلتا تھا کہ کسی میں, آپ نے کہا نا وہم, آپ کیسے وہم کر سکتے ہیں؟ ایک بندے کی انرجی آپ کے اندر اٹیک کر رہی ہے, تو آپ اس میں وہم کہاں کر رہے ہیں؟ آپ کے اوپر تو باقاعدہ وہ انرجی آ رہی ہے, تو اس کا جسم وہ چھوڑ رہی ہوتی ہے, وہ آپ کے جسم پہ آ رہی ہوتی ہے, تو آپ تو باقاعدہ طور پہ اس کو فیل کرتے ہیں. آپ اس کو وہم تو کسی صورت میں بھی نہیں کہہ سکتے. ایون دین میرے ساتھ ایسے بہت سارے لوگ جو سیٹنگ جنہوں نے کی اور دیکھا باقاعدہ طور پہ کہ یہ ہوتا بھی ہے کہ نہیں, جنات ہوتے بھی ہیں کہ نہیں, ان کی حاضری ہوتی بھی, باقاعدہ چیک کرنے کے لیے وہ بیٹھے بھی ہیں نا, تو وہ باقاعدہ طور پہ انہوں نے دیکھا کہ یہ چیزیں باقاعدہ آتی ہیں, بولتی بھی ہیں, اور وہ بتاتی بھی ہیں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہو, آپ کیا کر رہے ہو, اور ہم ایسے نہیں جائیں گے. اور کئی کہہ دیتے ہیں ہاں ہمیں پتہ ہے جو آپ پڑھ رہے ہو ہمیں جلا دیا جائے گا, ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے پیچھے انرجی کے لیول کیا ہے. تو وہ جب آپ پریکٹیکلی ہو, جب ڈیلی بیس پہ یہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں, پھر آپ اس کو وہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اچھا, جنات کو جلانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ جنات آگ کے بنے ہوئے ہیں, تو ان کو آگ میں ہی جھونکا جائے تو یہ جل جاتے ہیں. لیکن یہ کہ پانی جب دم کر کے دیتے ہیں نا تو ان کو ویسے بھی آگ لگتی ہے. ان کو وہ پریشر نہیں, آپ سورہ فاتحہ پڑھیں, آپ آیت الکرسی پڑھیں, آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو وہ چیخنے لگ جاتے ہیں. صحیح. اور پانی جب دم کر کے دیتے ہیں, پلاتے ہیں,
مریض کہتا ہے یہ کڑوا ہے کیونکہ اس کو انرجی کو پتہ چل رہا ہوتا ہے چیزیں. تو یہ تو دیکھو اب اگر میں کہوں میرے پاس ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کو پانی دم کر کے گیا ان کی بوتلیں غائب ہو گئی پانی کی. بہت سارے مریض بتاتے ہیں جب ان کو پانی دم کر کے دیا ان کو پانی پیا نہیں جاتا, پانی گرا دیتے ہیں. پانی دم کر کے دیا, پانی کے اندر ایک دم سے کوئی کیڑے تیرنے لگ جاتے ہیں. کھانے کے لیے وہ جو بیٹھتے ہیں اگر سپوز پانی نہیں پی رہے, وہ کھانے میں پانی ڈال کے پی رہے ہیں تو کھانے کے اندر سے کبھی بال نکلیں گے کبھی ناخن نکلیں گے. کیوں نکلتے ہیں؟ تاکہ وہ نہ یہ چیز پی سکے نہ اس کا ٹریٹمنٹ ہو سکے. وہ ریزسٹ کرتی ہے انرجی ان شکلوں میں. اچھا کہا جاتا ہے کہ ہانڈی کا عمل بھی ہوتا ہے اور ہانڈی کے اندر جنات یا جو مریض ہے اس کی کوئی چیزیں ڈالی جائے تو جنات جل جاتے ہیں. وہ یہ ہوتا ہے کہ چیزیں ڈالی جائیں. ہانڈی کی 600 قسمیں ہیں. اگر کسی کو عملیات کا پتہ ہو, روحانیت کا پتہ ہو, ایک ہانڈی تو ہوتی نہیں ہے. ہو سکتا ہے اسی تعویذ ہی جلانے سے, اس کے جسم پہ مل کر تعویذ جلانے سے ہی وہ جل جائیں. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ کالی دال کا صدقہ اس کے سر سے وار کے کیا جائے تو بھی جنات چلے جاتے ہیں. لیمو سے یہ جو اس طرح کی چیزیں, سرکہ ہو گیا, ان سے چیزیں ان کی جان جاتی ہے جنات کی. تو ہاں آپ گھر میں رکھیں یہ چیزیں تو یہ اس کو ٹالریٹ نہیں کر پاتے ہیں. کیونکہ لیمو اگر ہم مریض کے ہاتھ میں لیمو ہو تو انرجی اس کے اندر چلی جاتی ہے. صحیح. اس لیمو کو اگر نظر بد ہو, لیمو آپ پکڑیں ہاتھ میں, آپ سورہ فاتحہ پڑھیں, آپ میڈیٹیشن کریں کہ وہ انرجی اس کے اندر چلی. آپ اس کے 2 پیس سر پہ وار کر کے پھینک دیں, آپ کا اچھا خاصا وزن جسم کا ہلکا ہو جاتا ہے. اگر آپ کو بری نظر لگی ہو تو جناتی اثرات بھی ایسے ہی ختم ہوتے ہیں. آپ کاٹ کے دیکھ لیں, سم ٹائم وہ آپ کو چیزیں آپ کی ڈیمیج ہوئی ہوتی ہیں. انڈا سفید جو ہے وہ وار کے جلائیں. آپ اس کو انڈے کو اگر جناتی مریض ہے, اب کسی توڑ کے کسی کو کھلائیں نا کسی جانور کو, وہ کھائے گا نہیں. او مائی گاڈ. آپ اس سے تو پرانے زمانے میں دیکھ لیں ہمارے بزرگ کیوں سفید چیزوں کے صدقات کا یہ کرتے تھے, سر سے وار کی, اور ریگولر کرتے تھے کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں. اب کیونکہ ہماری چیزیں پریکٹسز میں نہیں رہی تو ہمیں کیا کرتا ہے باقاعدہ مولج سے اپوائنٹمنٹ لے کے, جیسے ہم ڈاکٹر سے فزیشین سے لیتے ہیں نا, جیسے بیماریاں بڑھ گئی ہیں نا فزیکلی, ایسی روحانی بیماری بڑھ گئی ہے, اس کے لیے بھی ہمیں باقاعدہ ڈائگنوز کرا کے کہیں سے ٹریٹمنٹ لینا پڑتا ہے. کیونکہ اب گھروں میں بزرگوں کی وہ ہدایات نہیں ہیں, وہ ہمارے ساتھ نہیں رہ رہے ہوتے. اور جس طرح سے ہمارا آئسولیٹڈ سسٹم ہو چکا ہوا ہے کہ ہم سپریٹ گھروں میں رہتے ہیں, تو اس طرح کی اگر انرجی, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جو ہمارے گھر کے بزرگ ہوتے ہیں نا, ان کو کیونکہ ان کی پڑھائیاں, ان کے اعمال, ان کے صدقات, کیونکہ ہم بیزی لائف میں رہتے ہیں, ان کے زیادہ ہوتے ہیں, ان کو انرجی فیل ہوتی ہے. مجھے ریسنٹلی UK سے ایک فیمیل نے کال کیا, اس کی بیٹی کو نا ایشو تھا, وہ بیڈ کے ساتھ بالکل لگ گئی ہوئی ہے, ینگ بچی. تو اس نے کہا کہ میں نے آپ سے کانٹیکٹ ہی صرف اس لیے کیا تھا کیونکہ بچی کی نانی نے مجھے کہا ہے. وہ کہیں پہ پاکستان سے گئی, اس کے ساتھ سوئی, تو انہوں نے کہا میں نے باقاعدہ طور پہ دیکھا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی نہ میل ہے, کوئی مرد ہے جو کہ اس کے ساتھ بیڈ پہ تھا, اور اس کے بعد اس نے اس کو جاتا دیکھا, اس کے بعد وہ غائب ہو گیا, مجھے نظر نہیں آیا. وہ کہیں نماز پڑھنے کے لیے اٹھی, انہوں نے وہ انرجی دیکھی. اس کے بعد میں پریشان ہو گئی. میں سمجھتی تھی میری بیٹی کو نا مینٹلی ڈس آرڈر ہے, لیکن اس کے بعد میں کانشیس ہو گئی ہوں کہ مجھے کسی سے کانٹیکٹ کرنا چاہیے, مجھے پوچھنا چاہیے کہ واقعی میری بیٹی کے ساتھ ایسی نیگیٹیو انرجیز ہیں کہ اس کی وجہ سے اس کی ذہنی حالت نہیں ٹھیک اور وہ اب نارمل بیہیو کرتی ہے. اس نے مینٹلی ڈس آرڈر میں لیا جب سے وہ چھوٹی سی 5 سال کی. اب وہ بچی 18 سال کی ہے, اور اس نے یہی دیکھا کہ اس کو میڈیکل ایشو ہے. اب اس کو پتہ چلا کہ اس کو میڈیکل ایشو نہیں, اس کو تو جنات کا مسئلہ ہے. سو سیڈ. ہاں یہ چیزیں ہوتی ہیں. اب دیکھو وہ بھی کس نے ڈائگنوز کیا, اس کی نانی نے, کہ اس نے دیکھا کہ اس کے ساتھ باقاعدہ, کیونکہ پڑھائی کری تو پڑھائی میں تو چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. اگر ہمیں پتہ چل جاتا ہے تو اگر اس کے پاس بیٹھ کے کوئی اور پڑھتا ہے تو اس کو بھی فیل ہوگی یہ انرجی. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے کہ کچھ چیزوں سے جنات ڈرتے ہیں, کون کون سی چیزیں گھر پہ ایسی رکھی جائیں جن سے جنات ڈر جاتے؟ کہا جاتا ہے گھر کے کونوں میں اگر نمک رکھا جائے تو جنات نہیں آتے. نہیں, ایسا نہیں ہے کہ نمک رکھنے سے جنات آئیں گے نہیں, ایسا نہیں ہوتا. نمک تو ایک انرجی ہے کہ آپ اس کو جب اس سے آپ ایک نیگیٹو ڈپریشن ہے آپ کو, یا آپ اگر ایک دفعہ جنات آ جاتے ہیں نا, اب آپ نمک استعمال کر رہے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اب وہ ایک چیز آ چکی, اٹیمپٹ کر چکی ہوئی ہے آپ کو. اگر نمک آپ کے گھر میں پڑا ہوا ہے, اس سے آپ کے گھر کی نیگیٹو انرجی ڈاؤن ضرور ہوتی ہے, لیکن جنات نہیں جاتے. جنات کے جانے کے لیے باقاعدہ طور پہ وہ پروسیجر آپ پہلے ڈائگنوز کرتے ہیں کہ وہ بھیجے گئے ہیں تعویذات سے ہیں,
ان کو کس طرح سے واپس بھیجا جائے گا. صرف نمک کی انرجی سے ان کو بھیجا نہیں جا سکتا. نمک جیسے لوگ کہتے ہیں کہ نمک ایک انرجی ہے کہ وہ آپ کو ڈپریشن لیول ڈاؤن کرتی ہے. اب جیسے نمک کے ہم ریگولر طور پہ یوز کرتے ہیں لیمپ, اس کے جلنے سے آپ کو کافی بیماریاں ختم ہوتی ہیں, اسٹریس لیول ڈاؤن ہوتا ہے. وہ بھی کسی جناتی جادو کی وجہ سے آپ کے اگر اوپر سوار ہے. نمک کے ساتھ نہانے سے, گھر میں نمک کا پوچا لگانے سے انرجیز ڈاؤن ضرور ہوں گی لیکن بالکل ختم نہیں ہوگی. ہاں, اگر کسی پروسیجر کے تحت کسی کی اجازت سے آپ اس کو مٹھی لیں, ایک عمل ہے, ایک چیز ایک پروسیس کے ذریعے آپ کے اوپر بھیج دی گئی آپ کے جسم پہ. اب ایک آپ پروسیس کرو, آپ نے خود اپنی مرضی سے اگر پوچا لگا لیا نا تو وہ انرجی تو ڈاؤن ہو جائے گی لیکن انرجی ختم نہیں, ختم کرنی ہے. اگر سپوز میں کہتی ہوں کہ یہ نمک کی ریمیڈی نہیں ہے آپ کے لیے, ہو سکتا ہے انرجی کا لیول زیادہ ہے تو پھر نمک کی ریمیڈی نہیں چلے گی. ہاں یہ ہے سم ٹائم ہمیں آ جاتا ہے پڑھائی میں کہ اس کو نمک چٹایا جائے دم کر کے, اس کو نمک ڈال کے نہانے کے لیے کہا جائے, اس کو نمک اپنے کمرے میں پوچا لگائیں یا یہ کارنر میں رکھیں. یہ اگر اس کے لیے ریمیڈی آتی ہے تو ویل اینڈ گڈ. اب دیکھو, اب کسی کو پین کلر دینی ہے تو کیا وہ صرف اگر سر میں درد ہے یا پیٹ میں درد ہے تو ایک ہی پین کلر نہیں دیں گے. اب بات صحیح ہے. یہی بات نمک کے لیے ہے. تو سپوز اس نے کوئی اور ریمیڈی کرنی ہو تو وہ نمک ہی رکھ کے تسلی کر لے کہ اس سے ہی ہاں ڈاؤن ضرور ہوگا, اسٹریس لیول ڈاؤن ہوتا ہے, ڈپریشن, یہ سائیکولوجیکلی بھی اس کے ایشو سالو ہوتے ہیں. لیکن جنات نہیں جائیں گے ایسے, جنات کے لیے پروسیجر ہے, اٹمپٹ کرنا پڑے. اچھا, جنات کی تو ہم نے بات کی, ساتھ ساتھ کالے جادو کی بھی بات کر لیتے ہیں. اگر کسی گھر پہ کالا جادو ہوا ہوا ہے یا گھر کے کسی بندے پر ہوا ہوا ہے, اکثر لوگ کہتے ہیں آوازیں آتی ہیں, وہ انسان جو ہے وہ پاگلوں والی حرکتیں کرتے ہیں. اگر کسی پر کالا جادو ہوا ہے, کہتے ہیں اس کے اوپر پانی کی چھینٹیں آتی ہیں, خون کی چھینٹیں آتی ہے, کیا کیا معاملات ہوتے ہیں؟ یہ تو بلکہ میں نے بھی بارہا اس کا ذکر کیا ہے کیونکہ یہ تو میں نے پرسنل ایکسپیرینس کی ہے. اچھا, بلڈ والا آپ کا پرسنل ایکسپیرینس کیا تھا جنات اور کالے جادو کے معاملے میں؟ میں بتاتی ہوں. یہ بلڈ والا جو آپ نے کہا, میرے پاس تو اب 2 ڈیلی بیس پہ میرے پاس, میں بلکہ آپ کو پکچر بھیجتی ہوں جہاں پہ لوگوں کے بیڈ میں دیواروں پہ اسپاٹ آیا ہے. بلکہ میری اپنی کولیگ, جب میرا ٹرانسفر تھا دوسرے شہر میں تو میری کولیگ نے کے ہسبینڈ آئے تھے باہر سے. ابھی وہ آئے تھے تو اس کا جو مین گیٹ تھا نا اس کے اوپر بلڈ کے اسپاٹ اسی دن آئے. اس کی اولاد کی بندش ہے تو باقاعدہ ابھی وہ پاکستان آئی ہیں تو انہوں نے اٹیک کر دیا. کیونکہ جو حاسدین ہوتے ہیں نا آپ کے, وہ جب آپ کے اوپر عمل کراتے ہیں نا تو ان کی پوری نظر ہوتی ہے آپ کی اس چیز کے اوپر کہ اس کا توڑ تو نہیں ہو گیا, اس کو کوئی مل تو نہیں گیا, اسے کوئی پڑھائی کی ہے. وہ ساتھ ساتھ اس کا توڑ کراتے ہیں کیونکہ ان کی پوری نظر ہوتی ہے کہ یہ کام نہ ہو, کیونکہ وہ بندش کرواتے ہیں اس کی. اسی طرح سے بڑا ویجیلنٹ ایک علاج کرانے والے کو بھی ہونا چاہیے. میں بلکہ اس کی بہت کاؤنسلنگ بھی کرتی ہوں کہ آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ آپ کے دشمن کتنے ایکٹیو ہیں اور آپ کتنے لیزی ہو جاتے ہیں اپنے سلوشن کو لے کے. وہ اتنے ہی آپ کے اوپر حاوی ہوتے ہیں اور آپ کے سلوشن نہیں ہوتے. تو وہ جو مجھے ایکسپیرینس ہوا, میرے پاس کیس تو بہت آتے ہیں, کسی کی بیڈ شیٹ پہ آتے ہیں اور بالکل کلیئر ہوتے ہیں لیکن صبح وہ دیکھتے ہیں اسپاٹنگ ہوتی ہے. اور میرے پاس اتنی زیادہ پکچرز آتی ہیں کہ ایویڈنس آتے ہیں کہ یہ کیا ہے, یہ کیا ایشو, کیونکہ لوگوں کو تعویذ پڑھنے نہیں آتے. کوئی تعویذ کیوں ہے, میں کسی کے سرہانے سے نکلتے ہیں, کسی کے گھر کے کونوں سے نکلتے ہیں, آپ کے پرانے کپڑوں کی پاکٹ سے نکلتے ہیں. تو اتنے میرے پاس اتنا اسٹاک, میں تو کبھی کبھی دیکھتی ہوں مجھے لگتا ہے سارے لوگ کام ہی کرنے لگ گئے ہیں. جادو جنات کتنا بڑھ گیا. مجھے ایک بار میری اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی ایک ہلی ایریا میں, تو مجھے تھوڑا سا نا اس سے پہلے مجھے کڈنی ایشو ہوا تھوڑا سا, کہ میں CMH میں ایڈمٹ رہی. اور جو ہی میں وہاں سے ڈسچارج ہو کے آ کے بیٹھی, وہ بڑا نا وہ تھوڑا سا ایریا ایسا تھا کہ میں, وہ درخت تھے کافی, میں ادھر جا کے بیٹھ گئی. جب میں بیٹھ گئی ادھر تو مجھے باقاعدہ فیل ہوا کہ میرے سر کے جو باہر لان کے باہر جو ایریا نا ہوتا اوپن اسپیس, وہاں سے نا کالے رنگ کا کوئی پرندہ گزرا ہے. میں نے جو ہی سر اٹھا کے دیکھا نا تو مجھے بالکل جیسے وہ ایک پانی کی آواز نہیں آتی گرنے کی, اگر آپ مٹھی میں پانی بھریں اور دیوار پہ گرائیں تو ایک دم میرے دیکھتے دیکھتے ایک خالی دیوار کے اوپر فریش بلڈ تھا. Oh my God. تو میں ایک دم سے میں تھوڑا سا چیخی, میں نے کہا یہ کہاں سے آیا. تو میری مدر آئیں تو انہوں نے بولا, وہ بالکل شاک رہ گئی کیونکہ انہوں نے بھی کبھی ایسی چیزیں نہیں دیکھی تھی. ان کو پتہ تھا یہ نیگیٹیو انرجی اٹیمپٹ کرتی ہیں لیکن اس لیول کی کرتی ہیں کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک اٹیک. اب اگر مجھے مریض یہ بات بتائے نا, ان کی بات ان کے گھر والے یقین کرے نہ کرے لیکن میں ضرور کرتی ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں ان چیزوں پہ میں نے سفر کیا اور میں نے پریکٹیکلی ان چیزوں کو ایکسپیرینس کیا. پھر مجھے یاد ہے کہ اس کے بعد جو ہے نا میری ہیلتھ جو تھا نا ایشو,
جیسے آپ نے کہا نا کہ یہ پانی کے چھینٹوں کا گرنا، تو یہ تو بالکل اتنے کامن بتائے جاتے ہیں آپ کو کہ کہاں سے، ابھی کہیں سے نہیں آ رہا تو پانی آ رہا ہے آپ کے اوپر، آپ کے جسم پہ بھی پانی آتا ہے. یہ تو میں نے دیکھا نا دیوار پہ لوگوں کے کپڑوں کے اوپر، پہنے ہوئے کے اوپر بھی اسپاٹنگ آتی ہے. اور اس کے بعد ریگولر میں نے دیکھا اگر میں بیٹھی ہوں نا تو ایک دم سے فرش پہ بلڈ آ گیا. اور کبھی آپ صبح اٹھ کے چھت پہ جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں وہاں پہ گوشت کے ٹکڑے پڑے ہوتے ہیں. ہاں پہلے آپ اگنور کرتے تھے، مطلب ان چیزوں کو میں نہیں کرتی تھی بودر کہ یہ شاید کوئی پرندے گزرتے ہیں ان کے منہ سے گر گیا ہے تو. لیکن مٹی کا گرنا، ٹوٹی ہوئی ہانڈی مٹی کی کوئی گری ہو آپ کی چھت کے اوپر، تو یہ باقاعدہ طور پہ عمل کیے جاتے ہیں اور یہ جنات کے ذریعے عمل ہوتے ہیں. اور اس کے لیے اس چیز کو واپس بھیجنے کے لیے، انرجی کو بھیجنے کے لیے بھی پراپر آپ کو بھی ایک عمل کرنا پڑتا ہے. جیسے آپ نے بولا ہانڈی کا عمل ہے، ہانڈی کا عمل لوگ سمجھتے ہیں، اگر میں سپوز کہوں کہ ہم ہانڈی کا عمل کریں گے کسی کا علاج کرنے کے لیے تو لوگ سمجھیں گے شاید یہ جادو کریں گے. ایسا نہیں ہوتا. میں نے بھی جب فرسٹ ٹائم سنا تھا تو مجھے یہ لگا کہ ہانڈی کے اندر پتہ نہیں کیا کیا ڈالا جائے گا اور پھر اس سے جنات جلیں گے. سمجھ نہیں آئی تھی کہ ہانڈی کے عمل سے جنات کو مارا کیسے جائے گا. میں اس کا نا مجھے نہیں پتا تھا ہانڈی کا عمل ہوتا ہے. جب مجھے بزرگوں نے اس کی اجازت دی نا، تو جو میں نے پہلی ہانڈی کی نا، اب مجھے آیت الکرسی و منزل کون نہیں مانتا اس کو، یہ جادو تھوڑی ہے. اور اونچی آواز میں پڑھا جاتا ہے تاکہ مریض کو یہ بھی نہ لگے ہم کوئی ایسا منتر پڑھ رہے ہیں یا جادو کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. اب وہ جو مریض تھی اس کی ہانڈی کو باقاعدہ آپ جلاتے ہو، اس کے اوپر حاضری ہوئی پہلے. اور ابھی میں نے منزل آدھی پڑھی کہ اس سے کے بعد اس نے مجھے منزل پڑھنے ہی نہیں دی. اس کی حاضری اتنی تھی کہ اس نے مجھے منزل پڑھ، جو ہی میں منزل پڑھنے لگتی تھی وہ میرے اوپر اٹیک کرتی تھی، مطلب مجھے پڑھنے نہیں دے رہی تھی. میں نے کیا کیا، پھر یہ ہوتا ہے آپ کے ساتھ جو انرجی ہوتی ہے بزرگوں کی، وہ پھر وہ عمل وہ خود کر دیتے ہیں. اگر جنات عمل ہوتے ہیں نا تو آپ کے ساتھ بزرگوں کی انرجی ہوتی ہے، وہ اس انرجی کو ختم کر دیتی ہے. اب مجھے چونکہ اس کا اتنا وہ تھا نہیں، اب میں نے کہا کہ منزل میں نے پڑھ لی، میں نے اس کو پانی دم کر کے دیا، اس کے بعد وہ نارمل ہو گئی. وہ ہانڈی پڑی تھی ٹیبل پہ. اب آپ کو میں ہانڈی کی پریکٹیکل ایکسپیرینس بتانے لگی ہوں. اب جو لوگ سن رہے ہوں گے جنہوں نے اس وقت یہ چیز دیکھی، یہ میرا خیال ہے عاملین کے لیے بھی حیران کن بات ہوگی کہ بزرگوں کی جو اتنی مدد و انرجی ہوتی ہے وہ واقعی آپ کو جلانا نہیں پڑا. آپ نے کہا جلتے کیسے. اب وہ ہانڈی پڑی ہوئی تھی ادھر، اب میں نے ان کو بھیج دیا، میرے جسم میں بہت زیادہ بوجھ آ گیا. اب میں چلی گئی گھر. میں نے سیکورٹی گارڈ کو کال کیا، میں نے کہا کہ صبح اسٹاف آئے گا، چیزیں وہاں پڑی ہوئی ہیں. میں نے اس کو بولا، میں نے کہا اس ہانڈی کو اٹھاؤ اور نہ کسی سنسان جگہ پہ رکھ دو. اب وہ تھوڑا مجاہد جہاں دیدہ بندہ تھا، اس نے آدھی رات کو تقریباً جا کے اس نے وہاں سے اس کو ہانڈی کو اٹھایا. اس نے مجھے نہیں بتایا، وہ ہانڈی اٹھا کے چھوڑا ہے. جیسے بھی میں صبح گئی تو کہتا ہے کہ میڈم لگتا ہے بہت کسی ڈاڈے بندے دی تسی ہانڈی کی تھی. میں شوق، میں نے کہا اس کو کیسے پتا، یہ تو تھا نہیں وہاں پہ اس ٹائم نا. تو میں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہتے ہیں وہ تو ہانڈی گرم ہی اتنی تھی. میں ایک دم شاکڈ رہ گئی. میں نے کہا ہانڈی گرم تھی؟ تو میں نے اس کو تو نہیں بتایا. میں نے کہا ہانڈی تو میں نے ابھی تو چڑھی نہیں، اس کو تو جلایا ہی نہیں. عمل تو ہو گیا تھا، ہانڈی جلائی تو تھی نہیں، تو گرم کیسے تھی؟ اس نے کہا پاس ہی نا ایک مجھے شال پڑی ملی تھی، میں نے اس کو باندھا، وہ بھی جل گئی. کہتے پھر میں نے ایک اور ادھر شال تھی اس سے باندھا، اور جتنی دیر میں مجھے اٹھا کے لے کے جانے پڑی تو میرے جسم پہ بہت وزن آیا. اب یہ پریکٹیکلی بات وہ بندہ بتا رہا ہے جس نے کچھ بھی نہیں دیکھا تھا. جلتے کیسے ہیں یہ دیکھیں. جب بزرگوں کی انرجی آتی ہے، پیچھے مدد آتی ہے، آپ کے پاس جو عمل ہوتے ہیں وہ انرجی ان انرجیز کو پکڑ کے لے آتی ہیں. ہم دو اینٹیز ہیں، انسان جو سامنے، میں معالج ہوں، سامنے ایک پیشنٹ بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو انرجی ہوتی ہے اس کی انرجی کو پکڑ کے لے کے آتی ہے، روحانی انرجی وہ بیسیکلی کرتی ہے. لوگوں اس پہ بلیو کریں یا نہ کریں. تو میرے لیے یہ جو میں نے دیکھا نا، میں نے کہا یہ تو دیکھو یہ اس کو نہیں کرنا پڑا، لیکن اس انرجی کو ختم کر دیا گیا. اور اس کے بعد اس مریض نے مجھے کال کی خود کہ میں نے رات میں واپس آئی ہوں، میرا جسم ہلکا ہو گیا، میں نے خواب میں دیکھا فلاں فلاں میری رشتہ دار ہے جو قبرستان میں جا کے باقاعدہ ایک ہانڈی قبر میں دبا کے. یہ مریض نے مجھے خود بتایا اور اسی مریض نے بتایا. صحیح. اس کا مطلب ہے جو لوگ پوچھتے ہیں نا کون کرتا ہے، تو میں ان کو کہتی ہوں تم لوگ کی سچی طلب ہوگی تو تم لوگوں کو دکھا دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں. آپ مت پوچھیں.
اور اس کو اس نے بکا اور مجھ سے پوچھتی رہی، جب اس کی طبیعت تھوڑی سی بحال ہوئی مجھ سے پوچھتی رہی آپ بتا دیں کون ہے، بتا دیں کون ہے. تو میں نے کہا یہ آپ کو انرجی خود نظر آ جائے گی کون جنات آپ کے اوپر بھیجتا ہے اور ریگولر بھیجتا ہے آپ کے اوپر. تو دیکھو ایک چیز ٹوٹی اور ساتھ ہی وہ دکھا دی گئی. اور اس کی تو جو حاضری بھی ایسی ہوتی تھی کہ اس کو بھی صرف کال کرتی تھی تو اس کی ایک مدد جاتی تھی. ابھی میں پڑھنا شروع کر دیتی تھی تو اس کی چیزیں اس کو تنگ کرنا شروع کر دیتی. اچھا کبھی کوئی ایسا مریض آیا ہے کہ آپ نے پڑھائی شروع کی ہو اور مریض نے لڑائی کرنا شروع کر دی ہو، چلانا شروع کر دیا ہو، بھاگنا شروع کر دیا ہو؟ کرتے ہیں، بہت مریضوں نے کیا، بلکہ میرے پاس ایک ویڈیو میں آپ کو بھیجوں گی، وہ فیمیل کو دیکھے گا. ابھی میں نے صرف اب میری آپ کو باقاعدہ پڑھنے کی آواز آئے گی اس میں نے ابھی صرف شروع کیا، میں نے صرف درود شریف ابھی پڑھنا شروع کیا اور اس نے وہ باقاعدہ اٹھی ہے، اس نے بھاگنے کی کوشش کی ہے لیکن بھاگ نہیں سکی. اب دیکھیے گا لائیو آپ دکھائیے لوگوں کو اویئرنیس ہو کہ جب آپ پڑھائی کرتے ہیں تو اتنا آسان نہیں ہوتا کسی کی جنات کا بوجھ اٹھانا، ہر عامل اس کو نہیں اٹھا پاتا. تو اس نے بھاگنے کی کوشش کی اور لیکن آپ دیکھیے گا اس میں اس کا بیٹا تھا اس کے ساتھ، اس کے اوپر 22 سال سے جنات تھے. اس نے اس کو تعویذ ملنا شروع کیا اور اس کی وہ بالکل کھچاؤ میں آ گئی، ایسے آپ باقاعدہ فیل کریں گی کہ اس کو کسی نے باندھ دیا. وہ بھاگ، آپ نے جیسے کہا وہ بھاگے، وہ بھاگ سکتی ہی نہیں تھی. کیا آیت الکرسی کی انرجی نہیں ہے؟ کیا درود شریف کی انرجی نہیں ہے؟ کوئی شک نہیں. تو ان کی انرجی کیا اس کو اس نیگیٹو انرجی شیطانی چیزوں کو جو اس کے اوپر آتی تھی اور اس کے اوپر آنے سے وہ باقاعدہ طور پہ تیز میک اپ کرتی تھی، پھر اس کی خوشبوئیں لگاتی تھی اور اس کا بیٹا بڑا ڈسٹرب تھا ان چیزوں کے ساتھ. اور جب وہ جانے لگی تو مجھے پتہ چل گیا تھا یہ دوبارہ نہیں آئے گی کیونکہ اس کے اوپر جس طرح کی حاضری تھی اور کیونکہ اس کے بیٹے نے بھی بتا دیا تھا کہ ہم نہیں آ پائیں گے آپ کے پاس، کیونکہ جب بھی ہم آنے کی کوشش کرتے ہیں تو میرا روڈ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور میں نہیں آ پاتا. باقاعدہ اس کے وائس میرے پاس پڑے میں اس بچے کی. اچھا آپ کے ساتھ بھی ایسا ایکسپیرینس ہوا تھا کہ جب آپ کے ساتھ جادو جنات کے معاملات تھے، آپ جب ڈرائیو کرتی تھی تو آپ کو بھی بڑی مشکل ہوتی تھی، کیا سین تھا؟ میرے ساتھ ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ جب بھی میں گاڑی لے کے نکلتی تھی نا تو اس سے 2-3 دن پہلے نا جیسے ایک وارننگ نہیں وہ چیزیں دیتی ہیں آپ کو کہ وہ اس کو اسٹاپ کر دیں گی گاڑی کو یا روک دیں گی، لیکن نہیں ہو میں نے تو بڑا بہت فائٹ کیا، ریزسٹ بھی کیا ان چیزوں کے ساتھ. تو میری گاڑی میں نا سب سے پہلے وہ لگاتی تھی آگ. مجھے لوگ بتاتے تھے کہ آپ بونٹ کھول لیں اس میں سے دھواں نکل رہا ہے، اور جب بھی میں نے بونٹ کھولا تو باقاعدہ آگ پوری منہ کو آتی تھی. 1-2 لوگوں کے باقاعدہ جنہوں نے گاڑی کو کھولا چیک کیا، بتا آپ ہمارے یہاں سمپتھی ہوتی ہے تھوڑی سی گاڑی میں آگ پانی میں تو لوگ تھوڑا نا آپ کو ہیلپ کے لیے آتے ہیں. 2 لوگوں کے باقاعدہ منہ جلے Oh my God. کیونکہ ان کو یہ تھوڑی پتا تھا اندر آگ ہے، ان کو یہ تھا اندر کوئی تار جلی ہے اور دھواں نکل رہا ہے، لیکن جب وہ کھولتے تھے بونٹ تو پوری آگ آتی تھی آپ کے فیس کے اوپر. تو اتنی آگ کہاں سے آتی ہے؟ لیکن مجھے تو پتا تھا کیونکہ 2-3 دن پہلے خواب میں وہ مجھے چیزیں وارننگ دیتی تھی کہ وہ آگ لگائیں گی، اس کے بعد وہ آگ لگا دیتی تھی. میں نے 2-3 بار اپنی گاڑی کو سڑک پہ صرف چھوڑ دیا تھا کہ اب یہی رہیں گی، یہ نہیں میں چلاؤں گی، صرف اس لیے کیونکہ جو آگ لگاتی تھی گاڑی میری بند ہو جاتی تھی، میں اس کو گاڑی کو وہیں پہ چھوڑ کے آ جاتی تھی کیونکہ میرے لیے مشکل ہو جاتا تھا. کیونکہ میں نے ایک تو وہ نقصان کرتی تھی آپ کا فائنینشلی کہ مجھے ایک دن میں لاکھوں روپیہ بھی گاڑی پہ لگانا پڑا ہے کہ وہ سارا اندر سے سسٹم جلا دیتی تھی چیزیں. جب مجھے لگا کہ یہ باقاعدہ ایک سسٹم کے تحت چیزیں یہ میرے ساتھ کر رہی ہیں تو میں نے کافی ٹائم میں نے گاڑی کو بند بھی رکھا کہ میں اس کو چلاتی بھی نہیں تھی صرف اس وجہ سے. اچھا جادو جو ہوتا ہے انسان پہ یا جادو کے اب جو زیادہ کیسز آ رہے ہیں وہ کس فارم میں آ رہے ہیں؟ جادوگر جنات بھیج دیتے ہیں لیکن کس طرح سے؟ کھانے میں کچھ ملا کے، تعویذات کے ذریعے، یا صرف تصویر دیکھ کر ہی؟ سارے جادو الگ ہوتے ہیں. کھانے کا جادو الگ ہوتا ہے. جس کو کھانے کا جادو ہوتا ہے نا، کھانے میں ڈال کے کھلایا، اس پہ جب پڑھائی کرتے ہیں نا اس کو وامٹنگ شروع ہو جاتی ہے، اس کی ہیلتھ خراب کی جاتی ہے اس سے کہ اس کو اب دیکھیں کھلا کون رہا ہے آپ کو ریگولر بیس پہ، کوئی آپ کے سراؤنڈنگ میں پاس میں کوئی بھی آپ کو پڑھائی کر کے کچھ کھلا دیتا ہے. مٹھائی پہ لوگ دم کرتے ہیں. تصویر کے اوپر جادو کرنے سے لوگ آپ کو ذہنی طور پہ کنٹرول کرتے ہیں. یہ زیادہ تر لوگ کرتے ہیں رشتے کی بندش کے لیے، یا جہاں سے انہوں نے رشتہ لینا ہوتا ہے نا اس کی تصویر دے آتے ہیں کسی عمل کو تاکہ وہ دماغی طور پہ کنٹرول رہے. میرے پاس ایسے کئی سٹوریز ہیں جس پہ میں نے دیکھا ہے کہ میل ہو یا فیمیل ہو جس کے اوپر تصویر کا جادو ہوتا ہے نا، وہ پاگلوں کی طرح کہے گا کہ میں نے اسی سے شادی کرنی ہے، حالانکہ اس کے کمپیٹیبل وہ نہیں ہوتا، اندھا ہو جاتا ہے محبت اندھا میں. ہو جاتا ہے. اور دوسرا پھر بعد میں ایسی شادیوں کے رزلٹ بھی اچھے نہیں نکلتے.
کیونکہ وہ جادو کے تحت ہوئی بھی ہوتی ہے. اور جو ہی فرض کریں ایک ٹائم میں جادو ٹوٹتا نا, یہ شادی ٹوٹ جاتی ہے, کیونکہ وہ ایک چیز کے زیر اثر چل رہی ہوتی ہے. اور کبھی مریض ہمارے پاس ایسے آتے ہیں نا جن کی گھر خراب ہو رہے ہوتے ہیں, تو بعد میں پتہ چلتا ہے تو وہ تو کسی پڑھائی کے زیر اثر ہوئی تھی, پھر وہ بچ نہیں پاتی چیزیں جب تک یہ چیزیں کہیں پہ پھر ٹریک پہ نہیں آتی. لیکن بہت 80% لوگ جو ہوتے ہیں وہ انٹرسٹیڈ ہوتے ہیں کہ وہ کسی کے اوپر اس چیز کے تحت عمل کریں. آپ کے اوپر جادو جو ہے, جنات جو ہیں, جنات اب کھانے پہ آپ کی تصویر کے اوپر کسی نے جادو کیا ہے تو وہ کوئی انرجی بھیجے گا نا آپ کے اوپر, پڑھائی کر کے انرجی بھیجے گا, جنات کے ذریعے انرجی بھیجے گا, کہ آپ کے دماغ کو کنٹرول کر کے انرجی بھیجے گا. جادو کا مقصد ہی روک دینا ہے. وہ کس شکل میں روکتا ہے؟ رشتے کو روکتا ہے, رزق کو روکتا ہے, آپ کے صحت کو روکتا ہے, آپ کا پیسہ باندھ دیتا ہے. قطعی خرابی ہے, جہاں بھی جائے تباہی کرتا ہے. اچھا, تعویذات کہتے ہیں مردے کے منہ میں رکھ دیے جاتے ہیں, کھانے میں بھی ملائے جاتے ہیں, قبروں میں دفنائے جاتے ہیں. آپ کے پاس کیسے کیسز آتے ہیں؟ میرے پاس ایسے بہت سارے کیس ہیں جن پہ ایک تو میرے ساتھ کانٹیکٹ میں زیادہ رہتا ہے اسٹوڈنٹ طبقہ. اس میں اسٹوڈنٹ کی ہوتی ہے زیادہ ایجوکیشن کی بندش. بہت سارے مریض ایسے ہیں جن کے سرحانوں سے بچوں کے نکلے ہیں, وہ پیپر دینے جاتے تھے فیل ہو جاتے ہیں. اب ان کو ابھی تعویذات لکھنے کا مقصد کیا ہے؟ میں نے آپ کے یہاں پہ ایک کافی برانڈ ہے, میں نام نہیں لوں گی, میں نے باقاعدہ طور پہ کبھی مجھے موقع ملا تو میں ان کے گیٹ سے اس کی تصویر, بلکہ اگر وہ سن رہے ہوں, جن لوگوں نے دیکھا ہے, گیٹ کے اوپر باقاعدہ طور پہ میں نے تعویذ لگا دیکھا ہے, اور اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ موکلین کے نام لکھے. اوہ مائی گاڈ, یہ پاکستان کا کافی برانڈ ہے؟ بالکل پاکستان کا ہے. تو اور میں بڑی شاکڈ ہوئی, کیونکہ جب میں نے عملیات میں نئی آئی تو وہ آپ کو نا آٹو پہ بھی وہ چیزیں, پہلے ہم ان چیزوں پہ شاید اتنا غور نہیں کرتے. اب میں نے دیکھا نہیں, ان کے پیچھے تو انرجیز ہوتی ہیں, یہ تو بڑی ہیلپ کرتی ہیں. اب موکلین کے نام لکھے ہوئے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ان کے پاس سے روحانی انرجی نہیں ہوگی؟ وہ تو جو بھی انٹر ہو رہا ہے بندہ ان کے جو کیفے میں, وہ تو آٹومیٹکلی ایک برکت والا سسٹم ہے. یہ پازیٹیو تعویذ کی بات میں. اچھا ٹھیک ہے. موکلین کے نام ہیں, وہ باقاعدہ مینشن ہے وہاں پہ, نظر آ رہے ہیں, انرجی ہے. انہوں نے کوئی نہیں فریم کے پیچھے رکھا ہوا, انہوں نے ڈائریکٹ گیٹ پہ لگایا ہوا ہے. اور وہ تو ہر بندہ تعویذ کو پڑھ نہیں سکتا, ہر بندہ تعویذ کو لکھ نہیں سکتا. تو جو لکھتا ہے اس کو پڑھنا بھی تو آنا, اس کو تو پتہ چل رہا ہے اس تعویذ کے پیچھے کون سی انرجی ہے. بہت سارے لوگ تعویذ بھیجتے ہیں کہ پڑھ دیں, یہ اس تعویذ کا مقصد کیا, کس نے بھیج دی ہیں. وہ علاج کی بات نہیں کر رہے, وہ کہتے تعویذ کو ریڈ کر دیں کہ اس کے پیچھے مقاصد کیا ہیں. اس کے پیچھے دیکھتے ہیں تو بعض اوقات بے شک ترچھی لائنیں ہوں, تو پڑھائی تو ہوئی ہوتی ہے نا ان لائنوں کے پیچھے, کسی کی نیت تو آئی ہوئی ہوتی ہے نا ترچھی لائنوں کے پیچھے. کچھ پہ ڈیجٹس لکھے ہوتے ہیں, وہ بھی پڑھا جاتا ہے کہ ڈیجٹ کے پیچھے کون سی انرجی ہے. بیسیکلی تعویذات میں پیچھے جو ہوتے ہیں مخلوق ہوتی ہے, وہ اس کو بھیجتے ہیں. وہ پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے, وہ نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے. نیگیٹو ہے تو کالا جادو کر دیا, پازیٹیو ہے تو اٹ مینس وہ کوئی برکت کے لیے, پازیٹیوٹی, حفاظت کے لیے. جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں, ریسٹورینٹ میں اگر لگایا ہے تو اس کا مقصد کیا, برکت ہے, حفاظت ہے, بری نظر ہے, جادو کا توڑ ہے. سپوز وہ ہو سکتا ہے وہ سارے گارڈ ہیں, وہ جتنے لکھے ہیں وہ گارڈ ہیں, تو کیا ان کے اوپر جادو ہوگا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا. ایسی ہے. اچھا, ریسنٹلی سب سے ڈینجرس کیس کون سا ہے؟ ڈینجرس کیس زیادہ تر یہ ہوتے ہیں جو مریض جنات کے ہوتے ہیں, اور ڈینجرس وہ اس لیے بھی ہوتے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ ہم لڑائی کرتے ہیں نا جب, تو وہ ہمارے جسم کے اوپر بھی خراشیاں ڈالتے ہیں. اب سپوز اگر میں نارمل ڈیز میں آپ ورکنگ کر رہے ہیں نا, تو ایک دم سے آپ کو اپنے یہاں پہ خراش, تو آپ خود سوچیے اس مریض کے ساتھ کیا کرتے ہو. ہمارے ساتھ وہ انرجی ہے, بزرگوں کی دعا ہے, حفاظت ہے, حصار ہے ان کا, تو اس مریض کے ساتھ وہ کیا کرتے ہوں گے, اس کے تو بالکل نہیں چھوڑتے ہوں گے. کیوں اتنے وہ فیمیل بتاتی ہیں بیچاری, بھیجتی ہیں کہ ان کے اوپر انرجیز ہیں, رات کو بھی اٹیک کرتی ہیں ان کے جسم میں, اور مارننگ میں. اچھا, آپ اس کے ساتھ خود سے فائٹ نہیں کر سکتے. جن لوگوں کو لگتا ہے ہم عبادت کریں گے, ہم پرہیزگاری کریں گے, یا ہم کوئی خود سے کوئی وظیفہ پڑھ لیں گے تو یہ جنات ہمارے اوپر نہیں آئیں گے, ایسا نہیں ہوتا. میں نے آج تک میں نے نہیں دیکھا. باقاعدہ آپ کو اس کا علاج کراتے ہیں, حصار کراتے ہیں, پھر جنات آپ کے اوپر اٹیک نہیں کرتے. ادروائز جو مرضی ہو وہ آپ کو اٹیمپٹ کر جاتے ہیں, کیونکہ جنہوں نے بھیجے ہوتے ہیں اس کی انرجی کا لیول ایسا. اچھا, میرے پاس نا ایک اسٹوڈنٹ آئی, پی ایچ ڈی کی اسٹوڈنٹ تھی بیسکلی. اس نے جب بھی اس نے دم کروایا نا, تو اس نے مجھے خود بتایا کہ میری جو انرجیز ہیں آپ کے اوپر اٹیک کرتی ہیں. مریضوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے جنات ان کے مولج کو بھی جا کے وہ ان کو بتا دیتے ہیں, اور اس نے مجھے صاف بتایا کہ وہ مجھے کہتے ہیں کہ تم علاج مت کراؤ ان سے,
نہیں تو ہم ان کو بھی اٹیک کریں گے. اور میں بڑی شاک رہ گئی جب لاسٹ ویک میری اس سے بات ہوئی تو اس نے مجھے بولا کہ میں آپ کو فرسٹ ٹائم یہ بات بتا رہی ہوں کہ اس سے پہلے 2-3 عاملین نے میرا علاج کرنے کی کوشش کی تو ان جنات نے اس کی جان لے لی. مطلب اس نے مجھے یہ بھی نہیں بتایا. جب میں نے اس کو بولا میں نے کہا آپ کے جنات تو ہمیں بھی نہیں چھوڑتے, میں تو ہنس کے بولا نارمل, کیونکہ دیکھیں ہماری اگر بزرگوں نے یہ ایک ذمہ داری کی ڈیوٹی دی ہے ہمیں, یا اللہ کی بلیسنگ ہے یہ, تو انسانیت کی خدمت کے لیے اب ہم مریضوں کو یہ تھوڑی بولیں گے کہ ان کی انرجیز. تو میں نے بس اس کو لائٹلی یہ بات بولی تو اس نے کہا کہ یہ بات تو مجھے بڑی دیر سے پتہ ہے کیونکہ وہ انرجی مجھے پہلے سے ہی بتا چکی ہوئی ہیں کہ وہ کتنے عاملین کہتی میں اس لیے. لیکن ہم دیکھیں اگر ایسے لوگ عاملین ان کو پکڑ نہیں پائے تو انہوں نے اس کی جان لی, تو اٹ مینس کہ وہ پیسہ تھوڑی کریں گے کہ وہ کسی سے علاج کروانا چھوڑ دیں گے یا ان کو کوئی ملے گا نہیں. یہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہوا. میں جن کے پاس جاتی تھی وہ ان کے پاس انرجیز تھی, ان کے پاس علم بھی تھا, لیکن انہوں نے کہا کہ وہ اس کا علاج نہیں کریں گے کیونکہ وہ جنات کے ساتھ روز نہیں لڑ سکتے, تو وہ آپ کا علاج نہیں کرتے. جنات کے علاج کی ذمہ داری عاملین نہیں لیتے, یہ میں اوپنلی آپ کو میڈیا پہ بتا رہی ہوں. وہ آپ کے جنات کو ہٹا ضرور دیں گے وقتی طور پہ, لیکن اس کے جلانے کی ذمہ داری, کیونکہ پھر آپ نے تو پکی دشمنی کر لی نا جنات کے ساتھ. اب دیکھیں اگر آپ فیملی, اب دیکھیں ہمارے ہاں یہاں ایک سسٹم ہے, ایک بندے کو کوئی کچھ کہتا ہے تو کیا کرتے ہیں, ایک خاندانی دشمنی بنتی ہے, پھر اس کی بھی فیملی کو ایک کا بندہ مارا جاتا ہے, پھر اس کے بعد ایک کے بعد ایک چیز چلتی. جنات کے ساتھ بھی ایسی لڑائی ہے, اگر ایک کو جلا دیا اس کے پیچھے 10 آئیں گے, ان 10 کو پکڑیں گے, پھر وہ کیا ہے آپ کا مریض تو ٹھیک ہو گیا, اس کی چیزیں بہتر ہوگی, وہ آپ کے ساتھ تو میچ ڈال کے بیٹھ جائے گا. اچھا, ابھی ریسنٹلی ایک کیس بھی آ رہا ہے کہ ایک رپورٹ ہوئی ہے کہ جنات نے ایک لڑکی سے شادی کرنے کی کوشش کی ہے اور کہا جا رہا ہے جو بچہ ہے وہ جنات کے شیطان کا بچہ ہے. پاسبل ہوتا ہے ایسا پاسبل ہوتا ہے, لیکن وہ کس مد میں ہوتا ہے, وہ یہ اب جنات بہت فیمیل ایسی آئی ہیں جن کو میرے پاس بلکہ ایک ویڈیو ہے جس میں حاضری میں اس جن نے کہا کہ آپ اس کا علاج چھوڑ دو کیونکہ یہ ہماری ہے اور میں اس کی شادی کسی سے نہیں ہونے دوں گا. اور وہ اس کے ساتھ 20 سال سے ہے یا 15 سال سے ہے. یہ اسپیشلی جو عاشق جنات ہوتے ہیں نا, یہ اس لڑکی کا رشتہ نہیں ہونے دیتے, شادی نہیں ہونے دیتے. اور سپوز اگر وہ لڑکی کسی کو پسند کر لیتی, جو مجھے ایکسپیرینس بھی ہوا ہے کہ اگر وہ لڑکی جو مریض آتی ہے سپوز وہ آ کے بتاتی ہے کہ اس نے فلاں سے شادی کرنی ہے, میرے پاس بیچاری بچیاں آتی ہیں جن کے رشتے ہو رہے ہوتے ہیں, وہ ان جہاں رشتے ہو رہے ہوتے ہیں ان لڑکوں کی بھی تصویریں بھیج رہی ہوتی ہیں کہ اس سے کرنی ہے. وہ جو ان کے ساتھ چیز ہوتی ہیں نا, میرے پاس ابھی ریسنٹلی ایک بنگالی لڑکی, اس نے کانٹیکٹ کیا, اس نے مجھے بتایا کہ اس نے یہ نہیں کہا میرے ساتھ جنات ہے, اس نے کہا میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں. میں جب چیک کیا میں نے کہا تمہارے ساتھ تو جنات ہے, آپ نے کیوں نہیں بتایا مجھے. تو کہتی ہے کہ میں کیسے بتاتی, میرے اوپر بنگال سے ہی بیسیکلی وہ ابھی دبئی میں پڑھ رہی تھی, تو اس نے کہا کہ میں بنگال سے ہوں بیسیکلی اور بنگال سے ہی میرے اوپر جادو ہوا ہے. تو میرا کئی بار ریلیشن بنا, شادی کے لیے بات چلتی ہے, بات نہیں ہوتی, ختم ہو جاتی ہے. وہ ہوتا کیا, اور یہ ایک کیس نہیں ہے جی, جو عاشق جنات ہوتے ہیں نا یہ کیا کرتے ہیں, آپ کا کسی کے ساتھ ریلیشن بننے نہیں دیتے, یہ اس بندے کو آپ کے خلاف کر دیتے ہیں, اس کو پوزیسٹ کرتے ہیں اور آپ کا اس کے ساتھ بننے, اس وجہ سے وہ لڑکیاں فیڈ اپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں, وہ شادی کی طرف ان کا رجحان کم ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور وہ ان کو ہر طرح سے اٹیمپٹ کرتے ہیں لائک وائف, جیسے آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں. تو اب کیا کرتے ہیں آہستہ آہستہ وہ جو بچیاں ہوتی ہیں وہ جس مرضی ایج میں ہوتی ہیں, اور ایسا ضروری نہیں کہ کماری لڑکیوں کے ساتھ ہوتا ہے, میرڈ کے ساتھ بھی ہوتا ہے. تو وہ کیا کرتی ہیں کہ ان کو پھر فزیکلی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں. تو جہاں تک بات رہی کہ بچوں کو پیدا کرنے کی, تو لیکن ان کے اندر وہ بیماریاں یوٹرس ایشوز ہو جاتے ہیں ایسی فیمیل کو. میرے پاس بہت ساری ایسی فیمیل آئی جب ان کو چیک کرتے ہیں نا تو ان کے ساتھ جنات اس لیول کی ان کی انرجیز ہوتی ہیں کہ ان کو فزیکلی بیماری میں وہ کنورٹ ہو جاتے ہیں, گائنی ایشوز اتنے زیادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو پھر اس کے لیے ان کو باقاعدہ طور پہ آپریٹ کروانے پڑتے ہیں. ان کو دم کریں گے تو وہ ٹھیک رہتی ہیں جب تک وہ دم کرواتی ہیں, جو ہی وہ دم چھوڑتی ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ اس چیز میں کنورٹ ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ انرجی ان کے ساتھ. سلوشن کیا ہے, اس انرجی کو ختم کروایا جائے, رہتے دن کہ آپ بیماری کی طرف فوکس ہو جائے. لیکن اگر پرانی ہے نا
تو اندر بیماری بن چکی ہوئی ہے، پھر دونوں علاج کروائیں۔ اچھا، پاکستان کے کس ایریا سے سب سے زیادہ جادو اور جنات کے کیسز آتے ہیں؟ پاکستان کے کوئی اسپیسیفک ایریاز نہیں ہیں، لیکن زیادہ تر میں آپ کو بتاؤں، زیادہ جو ولیج ایریاز ہیں نا، میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ ایک تو یہ میں نہیں کہوں گی کہ جھوٹے عمل ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی پڑھائی تو رکھتے ہیں نا، کوئی تو انرجی رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں نا نیگیٹو۔ آپ کے جو سائڈ ایریاز میں نا یہ لوگ بہت اوپنلی یہ عمل کرتے ہیں اور خواتین ان کے پاس جاتی بھی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کوئی ایسے گاؤں بھی ہے جہاں پر کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی خواہش پوری کرانی ہے جنات سے تو بکرا کاٹ کے پھینک دو، صبح اٹھو گی تو خواہش پوری ہو جائے گی۔ نہیں، ایسے خواہش پوری تھوڑی ہوتی ہے۔ آپ کی خواہش پوری کرانے کے لیے اگر کوئی نیگیٹو انرجی آپ نے پکڑی ہے، اچھا خواہش پوری کرنے کی میں بات بتاؤں آپ کو، ہوتا یہ ہے کہ آپ اگر کوئی پڑھائی کر رہے ہیں، آپ نے مدد مان لی کسی نیگیٹو انرجی سے، اب نیگیٹو انرجی جا کے وہ کام تو کرے گی نا۔ اب آپ نے جیسے کہا، اگر اس نے آپ سے بکرا مانگا ہے، اگر آپ کو کسی کالے جادو والا اس طرح سے گائیڈ کر رہا ہے، وہ ایک انرجی بھی تو بھیج رہا ہوگا نا اس کام کے لیے، لیکن یہ طریقہ تو غلط ہے نا۔ ہاں، اس میں کوئی، اب اگر کوئی سلوشن، سپوز کوئی روحانی علاج آپ کرتے ہیں، اس میں گوشت کے عمل ہوتے ضرور ہیں، لیکن اس طرح سے نہیں ہوتے۔ آپ اس میں بھی آیت کرسی پڑھ کے حفاظتی عمل کر کے، اگر تو کسی نے گوشت کا نیگیٹو عمل کروایا ہے تو اس کو توڑا جاتا ہے حفاظتی عمل کے ذریعے، اس انرجی کو ہٹانے کے لیے اس کو کچھ نہ کچھ تو دیا جاتا ہے نا، اس کو ہٹایا جاتا ہے، لیکن اس سے جسم پہ بوجھ بہت آتے ہیں، آپ کو نیگیٹو انرجی کے ساتھ ایک فائٹ کرنی پڑتی ہے۔ تو مریضوں کو بظاہر یہ بات بہت ایزی لگتی ہے کہ عمل کروانا، اس لیے فیمیل کو اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی کہ وہ کس عمل کی طرف جا رہی ہیں اور کس عمل کے ساتھ وہ اپنا سلوشن کروا رہی ہیں۔ ان کو صرف، میں نے بہت ساری فیمیل ایسی دیکھی ہیں جن کو یہ ہوتا ہے ہمارا کام ہو جائے، وہ یہ نہیں دیکھ رہی وہ ہو کس طرح سے رہا ہے، وہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے۔ اچھا مس، مجھے لاسٹ میں بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ جب آپ کے اوپر خون کی چھینٹیں آئی تھی گھر پہ تو آپ کو ایک کوئی پرندہ نظر آیا تھا، ایسا کون سا پرندہ یا جانور ہوتا ہے جس کے اندر جنات ایزیلی آ جاتے ہیں؟ اچھا، مجھے جو فیل ہوا تھا وہ بلیک تھا، مجھے لگا جیسے کالے رنگ کی کوئی چیز گزری ہے۔ اب دیکھیں، ڈائریکٹ جنات اپنی اصل شکل میں تو نہیں آتے، وہ کسی نہ کسی نیگیٹو چیز کو پوزیسٹ کرتے ہیں، وہ بھی حرام بھی ہو سکتی ہے، تو وہ اس کے اندر، اب یہ جو عاملین ہوتے ہیں کالا جادو کرتے ہیں، وہ کسی کو بھی پوزیسٹ کرتے ہیں، اس کے ذریعے وہ انرجی بھیجتے ہیں۔ وہ اب اگر میں یہ کہوں کہ وہ آپ کے گھر میں اگر کوئی فرد ہے، اس کے اوپر بھی نیگیٹو انرجی بھیج کے اس کے اندر آپ کے خلاف چلا سکتے ہیں، تو کسی بھی باڈی کو پوزیسٹ کر لیتے ہیں۔ وہ کسی مردہ چیز کو بھی پوزیسٹ کر لیتے ہیں، اس کے اندر وہ چیز جاتی ہے، اس کو وہ یوز کرتے ہیں، اور اس کو کرتے کیا ہے، کسی کے خلاف یوز کرتے ہیں۔ زیادہ تر ویسے حرام پرندے، حرام جانور جن کو قربان نہیں کر سکتے، کھا نہیں سکتے، وہی کر سکتے ہیں، حلال چیز کو اس مقصد کے لیے یوز نہیں کرتے۔ ٹھیک ہو گیا، بالکل۔ اچھا مجھے اینڈ پہ ایک ریمیڈی بتا دیں کہ اگر کسی کے اوپر کوئی دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے اوپر جادو ہے یا جنات ہے، کوئی 2 منٹ کا طریقہ جس سے ہم معلوم کر لے۔ اچھا، سب سے پہلے اس میں ہمیں بہت زیادہ تردد نہیں کرنی پڑتی کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارے اوپر جادو جنات ہیں۔ مریض خود بتاتے ہیں جن کے اوپر جادو جنات ہوتے ہیں کہ اگر وہ باوضو نہیں رہ پاتے، وہ قرآن پاک نہیں پڑھ پاتے، اگر پڑھنا چاہیں، عبادت کرنا چاہیں، نماز پڑھنے کو ان کا دل نہیں کرتا، قرآن پاک پڑھنا چاہیں تو وہ ان کے جسم پہ بوجھ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تو وہ سمٹم ہیں جو بہت اوپن ہے کہ وہ نہیں کر پاتے۔ تو سم ٹائم گھر والے تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے اندر سستی کی وجہ سے ہو رہا ہے یا آپ کی انٹینشن ایسی نہیں ہو رہی، لیکن وہ زور بھی لگائے نا تو وہ نہیں کر پا رہے ہوتے کیونکہ وہ چیزیں ادھر ان کو جاننے نہیں دیتی۔ اچھا، سم ٹائم میرے پاس ایک بچی آئی تھی، وہ جو ہی قرآن پاک کی تلاوت شروع ہوتی تھی، وہ کسی بھی محفل میں ہم اس کو بلاتے تھے، میری کلیگ کی بیٹی تھی، تو وہ جو ہی قرآن پاک کی تلاوت شروع ہوتی تھی، وہ چیز شروع ہو جاتی تھی تو اپنے کانوں میں انگلیاں دیتی تھی۔ اس کے اوپر جنات تھے اور ہیوی نیگیٹو چیزیں تھیں، وہ سن نہیں پاتی تھی، یا وہ چیختی تھی کہ اس کو بند کر دو، یا وہ بھاگ جاتی تھی وہاں سے۔ مطلب یہ دیکھ لیں، یہ تو بہت کلیئر سمٹمس ہیں کیونکہ جنات تھے۔ اسی طرح سے گھبراہٹ ہوتی ہے ان کی، ایسی محفل سے جن کے اوپر جادو جنات کے اثرات ہوتے ہیں۔ اس انرجی کو ختم کرنے کے لیے یہ ہے کہ اگر تو بہت سویئر لیول نہیں ہوتا تو آپ تو اس کے لیے تو آپ کو ٹریٹمنٹ چاہیے، لیکن اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر 3 فیزیں چلتی ہیں جادو جنات کی، ایک وہ جو کوئی نیت کر لیتا ہے کہ آپ کو پکڑنا ہے، تو تب آپ کو سمٹم یہ آتے ہیں کہ آپ کو گھبراہٹ رہتی ہے، نیند کا مسئلہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک وہ جب آپ کو پکڑ لیتی ہیں تو آپ کی چیزیں رک جاتی ہیں۔ تیسرا، جب آپ کو ٹریٹمنٹ شروع ہوتا ہے تو آپ کی سب سے پہلے طبیعت ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ وہ فیزز ہیں۔
اب اگر آپ کو اگر لگنا شروع ہو گیا کہ کچھ چیزیں ان یوزل ہونا شروع ہو گئی ہیں تو کوشش کریں کہ آپ اپنے لیے جو ہے نا صبح کے ٹائم سورہ مزمل پہلی 9 آیات جو ہے پانی پہ دم کر کے 2 مرتبہ، اس میں بھی آپ کو سمٹمز آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ اس کے بعد اگر ریلیکس فیل ہو رہا ہے اٹ مینس کہ دیر از سم تھنگ. ایگزیکٹلی. ہاں آپ کے اوپر کچھ تھا تو وہ ہلکا ہوا نا آپ کا جسم. تو یہ آپ ضرور کریں. سورہ مزمل پڑھتے ہیں، آیت الکرسی ہے. اس کے علاوہ ایک عمل نہیں ہے جس سے ہم اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں، یہ اگر آپ ریگولر نہیں کر، لیکن اس کو یہ ریمیڈی میں نے آپ کو بتائی ہے یہ بڑی اتھینٹک ہے. سورہ مزمل سے کون نہیں ہے. جنات تو ویسے ہی بھاگتے ہیں، جنات سورہ مزمل کے پیچھے انرجیز اتنی ہیں کہ وہ ویسے ہی بھاگتے ہیں، پڑھنا شروع کرتے ہیں، انرجی ویسے ہی وہ شروع ہو جاتی ہے. تو اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں. بہت شکریہ سہرش آپ کا کہ آج کے ایپیسوڈ میں آپ نے جو ریسنٹ جادو جنات کے کیسز آپ کے پاس آ رہے ہیں وہ اویئرنیس کے پرپز سے شیئر کیے. پھر آپ نے باتیں بھی بتائیں کہ اگر کوئی پیشنٹ ہے جادو کا یا جنات کا تو وہ کیسے کنفرم کر سکتا ہے کہ میرے ساتھ واقعی کوئی معاملہ ہے یا نہیں ہے، کس طرح سے انسان کو اپنی پروٹیکشن کرنی چاہیے اور سوسائٹی میں کیا کیا ہو رہا ہے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے جنات اور بلیک میجک کے ریئل لائف کیسز پر بات کی. آپ نیکسٹ ایپیسوڈ کس ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. اسٹے ٹیونڈ.